بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا راز آج آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں جو انسان کی تقدیر، اس کے مقدر، قسمت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو جس دن جس مقام پہ آ کے اس بات کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو مقدر وہیں سے سنورنا شروع ہو جاتا ہے اس شخص کا۔ توفیق کس چیز کی زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے؟ جیسے جیسے انسان کی زندگی کے اندر درود پاک کی کثرت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے نا، تو اللہ رب العزت اپنے ایسے شخص کو، اپنے ایسے بندے کو سب سے پہلے تو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اپنی محبت، پھر اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ اور جب اللہ پاک اپنی کسی کو محبت عطا کرتا ہے نا، تو پھر اسے بہت ساری صفات سے بھی نوازتا ہے، پھر بہت ساری اسے باتوں کی ایسی بھی توفیق دیتا ہے جو اس کے مقدر کو خود بخود بدلنے پر قدرت رکھتی ہے۔ وہ توفیق آج سنیے گا انشاءاللہ تعالی، آپ لوگ سن کے آپ کو لطف اور سرور مل جائے گا کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کی زندگی کا یہ زاویہ، یہ رخ بھی بدلتا ہے۔ کبھی اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، درود پاک پڑھنے والے کو ایک بات کی توفیق سب سے زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تب وہ توفیق ملتی ہے جب درود پاک کی کثرت زیادہ ہو جاتی ہے آپ کی لائف کے اندر۔ جب آپ نے لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھ لیا ہوتا ہے نا، تو پھر یہ توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ توفیق ہے ایک بڑی پیاری، خوبصورت، اعلیٰ درجے کی ہجرت۔ اس بات پر ذرا غور کیجئے گا، بڑی غور طلب نقطہ آج آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ انسان کو کس چیز کی زیادہ توفیق ملتی ہے؟ ایک ہجرت کی مل جاتی ہے توفیق، اور وہ ہجرت ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف پلٹنا۔ انسان کے دل کی وہ ہجرت جو رب کی طرف جاتی ہو۔ توفیق کس بات کی سب سے زیادہ ملتی ہے؟ نیکیاں کرنے کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نظام آپ کے مقدر کو بدلنے کے لیے چلتا ہے، جب آپ درود پاک کی لاکھوں کی تعداد میں کثرت کر لیتے ہیں۔ توفیق کس چیز کی؟ نیکیوں کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ہر وہ موقع، اور اس ہر موقع کو آپ پا لیتے ہیں جہاں آپ کو لگے کہ یہ نیکی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے اور میں نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اور کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ توفیق درود پاک پڑھنے والے کو نیکیاں کرنے کی مل جاتی ہے۔ اب وہ نیکی ہر صورت میں ہو سکتی ہے، ہر عملی شکل میں ہو سکتی ہے، خدمت خلق کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی کا بھلا سوچنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، صدقہ جاریہ کوئی ایسا کام آپ کی زندگی میں ضرور ہوتا رہتا ہے جس سے آپ کے مقدر بدلنے کے 110% چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ امکانات درود پاک پڑھنے والے کی زندگی میں اتنے روشن ہو جاتے ہیں کہ اس کی تقدیر، اس کے تصور، گمان سے بھی آگے کا راز ہے اس کی تقدیر کے بدل جانے کا، جب نیکیاں اس کی زندگی میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور نیکیوں کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ ہم لوگ خود نہیں، یہ طاقت ہمارے اپنے اندر نہیں، یہ طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ توفیق کا ملنا بذات خود ایک عطا ہے، اور عطا اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے آپ کو۔ اور درود پاک پڑھنے والے کو جس چیز کی، جس بات کی
سب سے زیادہ توفیق ملتی ہے وہ نیکیاں کرنے کی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے والا ایک اور بھی راز کی بات سنتے جائیے گا، سب سے زیادہ نیکیاں کمانے والا شخص بن جاتا ہے۔ نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں انشاءاللہ تعالی زیادہ درج ہوں گی، اور یہی چیز، اور اعمال نامہ ہی تو سب کچھ ہے جی، ہمارے اعمال ہی سب کچھ ہیں، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت خالص تو عمل خالص، جب عمل خالص ہو گیا تو آپ کو جس نیکی کی توفیق ملی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہے۔ وہ عبادت یعنی درود پاک کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اس قبولیت کا یہ صلہ ملتا ہے، یہ انعام ملتا ہے اس شخص کو جو اللہ کے حبیب کا ذاکر ہوتا ہے نا جی، جو درود پاک کی کثرت کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کو پھر یہ توفیق عطا کر دی جاتی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا موقع وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں گنواتا۔ اس نے وہ نیکی کمانی ہی کمانی ہے، اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ نیکی۔ اور یقین کریں کہ آپ اپنی زندگیوں پر نظر دوڑا کر دیکھیے گا، آپ کو یہ چیزیں محسوس ہوں گی جو لاکھوں کی تعداد میں درود پاک کو پڑھ چکے ہیں، کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ، ایسا ذریعہ، ایسا سبب آپ کی لائف میں بنتا رہتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ یہ بھی کبھی آزما کر دیکھیے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیکی آپ سے کروا لی جاتی ہے، ہو جاتی ہے آپ سے نیکی، چاہے پھر وہ کسی کو نا، بڑی ایک چھوٹی سی مثال، چاہے وہ نیکی کسی کو دلاسا دینے کی ہی صورت میں کیوں نہ ہو، کسی نے آپ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی، اپنا دکھ بیان کیا، آپ کے منہ سے نکلے چند دلاسے اور تسلی والے لفظ اگلے کے لیے کتنے مرہم بن گئے، یہ نیکی آپ کے اعمال نامے میں درج کر دی جاتی ہے۔ یقین کریں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بن جاتی ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کی زندگی میں یہ توفیق سب سے زیادہ عطا ہوتی ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ آپ ہیں جنہیں درود پاک کے ذکر کی توفیق نصیب ہوئی، اور پھر اس توفیق کے صدقے میں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ نیکیاں آپ کمانے والے سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ وہ شخص بن جاتے ہیں جن کی زندگی میں نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ توفیق اگر نیکیوں کی کمانی ہے تو درود پاک کی کثرت مرتے دم تک اتنی کر جائیے گا کہ آپ کا جب اعمال نامہ کھلے گا تو ہر صفحے پر آپ کی نیکیاں درج ہوں گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ بجز رحمت نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، کرم کی بھیک پہ میرا گزارا یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔